سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک کا نذرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اب سب ہلکی جی آواز تھوڑی جی دے دے، تھوڑی جی بار دے دے، تھوڑی جی دے دے آواز، مطلب کم ہے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے جامع مسجد جیون بھٹا محبت میں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مبارکہ ربیع الثانی ہے، اور یہ ماہ مبارک بالخصوص غوث الاعظم دستگیر غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی ابو محمد محی الدین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عرس مبارک اور بڑی 11ویں شریف کے نام سے موسوم ہے۔ اس مناسبت سے میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تعلیمات سیدنا غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، منہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے
وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر ہے۔ کن کے لیے؟ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، ان کے لیے اللہ پاک نے دو وعدے فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو بخش دے گا، ان کو معاف فرما دے گا، ان کو اللہ پاک بخشنے کے بعد جنت عطا کرے گا، اور عظیم اجر جنت کی صورت میں اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے اپنا ٹھکانہ بدلنے کی خواہش نہیں کریں گے، یعنی اپنا ٹھکانہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اگر انسان کے پاس اچھا گھر ہو، رہنے کی جگہ ہو، تو کیا وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو آخرت میں جس کو جنت مل جائے، جنت کے باغات مل جائیں، حور و غلمان مل جائیں، جنت کی وہ خاص نعمتیں جن کا اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدہ فرمایا، اگر وہ انسان کو وہ نعمتیں نصیب ہو جائیں تو کیا اس کے بعد وہ ان نعمتوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرے گا؟ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت الفردوس ہے، جنت کے باغات ہیں، جنت کے میوے ہیں، جنت کے پھل ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک دن ملیں گی اگلے دن چھین لی جائیں گی، نہیں۔ دنیا کے اندر ایک وقت انسان مالدار ہوتا ہے، بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک تو وقت کے اندر اس کے پاس اولاد بھی ہے، اس کے پاس جائیداد بھی ہے، مال و متاع ہے، دنیا کا ہر منصب ہے، بادشاہت بھی ہے، تو کیا ہمیشہ رہتی ہے؟ ایک وقت کے لیے امیر ہے، پھر وہ وقت آتا ہے غریب ہو جاتا ہے۔ ایک اس پر وقت ہے کہ وہ دینے والا ہے، مگر اس پر وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ مگر وہاں اللہ پاک کا نظام ہی نرالا ہے کہ جس کو جو مل گیا اب اس سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن تو اس کو کوٹھی اور بنگلہ مل گیا، اگلے دن اللہ پاک کہے کہ نہیں بھائی اب اس کو خالی کرو، اب کوئی اور آ گیا، اب اس کو ملے گی، نہیں۔ اللہ پاک کی جنت بڑی وسیع ہے، اللہ کی نعمتیں بڑی وسیع ہیں، وہ ہر کسی کو عطا کرے گا جو اس کا حقدار ہوگا، اور ایک جیسی نہیں ملیں گی، ان کے اعمال کے سبب جس کا جو مقام ہوگا اس کے مقام کے مطابق اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا، جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ ہوں گی، ایسا نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے تو رہیں اور اس کے بعد چھین لی جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب ایسی نعمتیں نصیب ہوں تو کیا وہ اپنا ٹھکانہ بدلنا چاہیں گے؟ نہیں۔ تو اس طرح بے شمار قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا، ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کافی نہیں۔ لا الہ پڑھ لیا، ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں ایمان
نصیب ہو گیا۔ اب اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں جن کو اپنانے کا قرآن نے بھی کہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اس کو کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ جب تک اعمال داخل نہیں ہوں گے، اور اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہے، جب تک اس کی زندگی میں وہ داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کو کلمہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آج ہم ذرا دیکھیے اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، حضور غوث پاک کا نام بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے، بڑا ادب کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے نعرے بھی لگاتے ہیں، 11ویں بھی پکاتے ہیں۔ پکائیں نہ تو کم از کم کھاتے تو ہیں، مگر ہم دیکھیں کہ ذرا اپنے اعمال کو، اپنی زندگیوں کو کہ ہم کس حد تک ان کے فرامودات، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ قرآن نے کہا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بات کی، عمل ہر شخص کرتا ہے۔ یہ بچہ سو رہا ہے، اس کا یہ سونا عمل ہے یا نہیں؟ ایک بندہ باہر بیٹھا ہے، اس کا بیٹھنا عمل ہے۔ ایک بندہ چل رہا ہے، اس کا چلنا عمل ہے۔ آپ گھر سے نکلے، آپ کا ارادہ تھا کہ مسجد میں جانا ہے، نماز جمعہ ادا کرنا ہے۔ اب آپ یہاں مسجد سے باہر نکلے، بیسیوں لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کی طرح کا عمل کر رہے ہیں، چل وہ بھی رہے ہیں۔ کوئی گلی کی اس طرف جا رہا ہے، کوئی گلی کی اس طرف جا رہا ہے، کوئی بائک پر وہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے۔ عمل کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے؟ بھئی یہ حرکت عمل ہے، ہاتھ کا حرکت، پاؤں کا حرکت، چلنا، دیکھنا، یہ سارے اعمال ہیں۔ مگر فرق کیا ہے کہ وہ اپنے کسی کام سے جا رہا ہے، دنیا کے کام سے جا رہا ہے، اور آپ محض اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے چلے اور یہاں مسجد میں آئے۔ اب فرق کیا ہے؟ اس کا ہر قدم اٹھانا عبادت نہیں، مگر آپ گھر سے چلے، مسجد تک آئے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے، اب آپ کا ہر عمل، ہر قدم کا اٹھانا عبادت بن جاتا۔ ہر قدم کا اٹھانا عبادت بن گیا کہ نہیں؟ بھئی آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، تو یہاں پر عمل وہ بھی کر رہا ہے، عمل آپ بھی کر رہے ہیں، مگر اس کا عمل محض عمل ہے، عمل صالح نہیں۔ اور اگر اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو وہ عمل عمل نہیں رہتا، وہ عمل صالح ہو جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ عمل صالح۔ یہ دنیا کے اندر بے شمار کام ہے۔ ایک تو ہے نا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ تو سیدھے سیدھے نیکی ہیں، مگر دنیا کے اندر ہر کام کے اندر نیکی ہو سکتی ہے اگر اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا داخل ہو جائے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ خرچ کرتے ہیں، مال ہے دوسرے پہ لوٹاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں پہ لوٹاتے ہیں، اپنے محلے والوں کو دیتے ہیں، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر نیت میں یہ ہو کہ واہ اس سے مجھے یہ کہیں گے کہ کتنا سخی ہے، لوگ کہیں گے کہ واہ کتنا سخی ہے، کتنا دولت مند ہے، یہ تو بڑا غنی ہے، لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، اگر نیت یہ ہے، عمل اچھا ہے مگر عمل صالح نہیں، عمل اچھا ہے مگر عمل صالح نہیں بنتا۔ عمل صالح کیا کب بنتا ہے؟ کہ جب انسان کسی پر خرچ کرے، نیت یہ ہو کہ اس سے میرا مولا راضی ہو جائے۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے محض اس لیے کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ عمل دیکھنے میں وہی ہے، ایک عمل محض عمل رہتا ہے، دوسرا عمل جس میں اللہ کی رضا شامل ہو گئی، نیت میں اللہ کی رضا آ گئی، وہ عمل کیا بن جائے گا؟ عمل صالح بن جائے گا، عمل صالح بن جائے گا۔ تو اللہ پاک نے جہاں وعدہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں
کہ محض لا الہ الا اللہ کا فائدہ اس وقت تک انسان کو نہیں ملتا جب تک کہ اس کی زندگی کے اندر اعمال داخل نہ ہوں، اور اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہے۔ اعمال سے مراد کون سے اعمال ہیں؟ اعمال صالحہ ہے۔ اور پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا ایک لقب ہے جو مشہور زمانہ ہے، محی الدین۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اقدار مٹ چکی تھی، اقدار نام کی، اخلاق نام کی اچھی روایات ختم ہو گئی تھی، اور دین کی اقدار کو، اسلامی اقدار کو، اور معاشرے کی اچھی اقدار کو اسلامی اصولوں پر آپ نے زندہ کیا۔ اس وجہ سے آپ کو محی الدین کہتے ہیں۔ اور آپ اپنے اشعار کے اندر اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، میں ننگے پاؤں جا رہا تھا، باہر سیاحت کے لیے گیا، چلنے پھرنے کے لیے گیا۔ اب ننگے پاؤں جب واپس آ رہا تھا، راستے کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے لاغر، کمزور، اس کی رنگت، اس کا چہرہ، اس کی رنگت بدلی ہوئی تھی، اس کی حالت اتنی کمزور تھی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سہارا دیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ بندہ ماجرا کیا ہے، کہ پہلے یہ بیمار تھا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، میں نے اٹھایا، ہاتھ لگایا، اس کے بعد اس کے اندر تر و تازگی آ گئی، اس کے اندر صحت آ گئی، اب پہلی والی حالت نہیں ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ دراصل یہ جو تم نے سہارا دیا ہے وہ دین تھا۔ وہ کیا تھا؟ دین تھا، جس کی اقدار معاشرے کے اندر مٹ چکی تھی، اسلامی تعلیمات بالکل مفقود ہو کے رہ گئی تھی۔ آپ نے ان اقدار کو زندہ کیا، دراصل دین کو زندہ کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جامع مسجد میں پہنچا تو ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے یوں مصافحہ کیا اور کہنے لگا سیدی یا محی الدین، سیدی یا محی الدین، اے ہمارے سردار، دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا کہ جامع مسجد کے اندر بہت بڑا مجمع وہاں پر اکٹھا ہو گیا، ہر شخص کی زبان پر یہی الفاظ تھے، محی الدین، محی الدین۔ تو آپ نے دینی اقدار کو زندگی دی، دینی اقدار کو زندہ کیا۔ اب وہ دینی اقدار کون سی ہیں، وہ آپ کی فرمودات سے ہم چند ایک دیکھتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ لوگوں، خدمت انسانیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اور معاشرہ، آپ کا عمل کیا تھا کہ معاشرے کے ہر فرد کو دنیاوی، اخروی، مالی، مادی اور معاشرتی ہر نقصان سے آپ نے بچایا۔ یعنی آپ کی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہر شخص کے ہر نقصان سے بچنے کے تعلیمات عطا کرتے ہیں، لوگوں کو بچایا تاکہ ان کے علمی حوالے سے ان کا نقصان نہ ہو، ان کی دنیاوی اعتبار سے ان کا نقصان نہ ہو، ان کے اخروی حساب سے نقصان نہ ہو، اور ان کے مالی حساب سے بھی نقصان نہ ہو۔ اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ آپ کی خیر خواہی کا یہ عالم تھا۔ فتح الربانی کے اندر فرماتے ہیں آپ کہ اے لوگو، تم تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لو، اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، اس کے کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں، اس کے بچوں کو پہننے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں، فرمایا کہ تم کس طرح کے مومن ہو اور تمہارا ایمان کیسا ہے کہ تم تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو، مگر ایٹ دا سیم ٹائم تمہارا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسی حالت ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اور پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب اغنیاء کے ساتھ ملو، اغنیاء کے ساتھ، تو تمہارا رویہ پروقار ہونا چاہیے، اور غنیوں کی طرح ملو، بطور غنی ان کے ساتھ ملو۔
یہ بڑی آج کی سوسائٹی ہمارے معاشرے کے اندر بہت عکاسی کرتی ہے، اور آج اس تعلیم کی بھی بہت ضرورت ہے کہ اغنیاء کے ساتھ ملو، بادشاہوں کے ساتھ ملو، عہدے داروں جو بڑے بڑے منصب پر ہیں، کوئی چودھری ہے، جو جاگیردار ہے، کوئی وڈیرا ہے، سرمایہ دار ہے، یا بڑے عہدے پر ہے، بڑا غنی ہے، بڑا مالدار ہے، فرمایا کہ جب تم ان کے ساتھ ملو تو تمہارا رویہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، غنیوں جیسا۔ یعنی اگر وہ ان کے اندر تھوڑی سی آکڑ ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو محسوس کروا کے ملتے ہیں، تو تمہارا رویہ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اگر یوں ایسے کر کے سلام لیتے ہیں، آپ بھی ویسے سلام لیں، ایسے نہیں کہ وہ غنی ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہے یا منصب والا ہے، وہ یوں سلام لیتا ہے اور آپ جھک جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقار کے اندر رہو، چاہے بڑا سا بڑا آ جائے، وقت کا بادشاہ آ جائے، سردار آ جائے، جو بھی آ جائے، اگر وہ وقار کے ساتھ ملتا ہے، غنیوں کے ملتا ہے، تو تمہارا رویہ بھی اس کے ساتھ غنیوں جیسا ہونا چاہیے۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی فقیر آ جائے، کوئی کمزور آ جائے، تو جب ان کے ساتھ تم ملو تو عاجزی کے ساتھ ملنا۔ کیا کرنا؟ عاجزی کے ساتھ ملنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا دیکھیں، ہم بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ذرا اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ جب کوئی وڈیرا آ جائے ہم بڑے جھک جھک کے ملیں گے، بڑا ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ بھائی اس کے ساتھ گلے ملو، وہ سلام کی کوشش کرتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی آگے ہو کے ذرا معانقہ کر لیں، جپھی ڈال لیں کہ ماشاءاللہ یہ MNA آ گیا، یہ MP آ گیا، یہ بڑا بڑا جناب اس کے اتنے ایکڑ زمین ہے، یہ بڑا جو ہے سرمایہ دار ہے، بڑا ٹھیکیدار ہے، وہ ہاتھ ایسے سلام لیتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سلام بھی نہ لے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جپھی ڈالنے کی، ملنے کی، ہے کہ نہیں ایسا؟ اور بیچارہ غریب آئے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو سلام ہی لے لوں، ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے جان چھوٹ جائے، اچھا پتہ نہیں اس نے ہاتھ بھی دھوئے ہیں کہ نہیں، کپڑے کیسے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب غنی کے ساتھ ملو تو وقار کے ساتھ ملو، اسی روب اور دبدبے کے ساتھ ملو، مگر جب تمہارے پاس کوئی فقیر آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، ضرورت مند آ جائے، مفلس آ جائے، تو اس کے ساتھ رویہ تمہارا کیسا ہونا چاہیے؟ عاجزی اور انکساری والا رویہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ قول عمل کے بغیر بیکار ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جو بات کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اقبال نے بھی کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو قول عمل کے بغیر کیا ہے؟ بیکار، یعنی جو انسان کہے اس پر عمل بھی کرے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو تو بڑی نصیحت کرے کہ بھائی گالی نہیں دینی چاہیے، مگر انسان کی اپنی زبان گندی ہو، خود تو کہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مگر اپنا رویہ ایسا ہو کہ پڑوسی ہمیشہ اس سے تنگ رہتے ہوں، خود تو کہے کہ والدین کا ادب کرو، مگر خود اس کا رویہ کیسا ہے کہ اپنے والدین کا حیا نہیں کرتا۔ تو جو عمل، جو قول ہے، جو کہتا ہے، اس پر عمل بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ قول بغیر عمل کے بیکار ہے، اور عمل بغیر اخلاص اور سنت کے اتباع کے بیکار ہے۔ قول، محض قول، کہنا، بولنا، اگر اس کا عمل نہیں، جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کا بولنا کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اور دوسری طرف اگر عمل ہے، اس عمل کے اندر اخلاص نہیں، تو وہ عمل جو ہے وہ بیکار ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ وہ للہیت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اگر اس میں دنیا کو دکھاوا ہے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر ذہن میں یہ ہو کہ لوگ نمازی کہیں گے واہ کتنا اچھا آدمی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر لوگوں کی ریاکاری کے لیے نماز تک پڑھتا ہے تو وہ بیکار ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر عمل اخلاص کے بغیر ہے اور اس میں مصطفیٰ کی سنت کی اتباع نہیں، فرمایا کہ وہ عمل بھی بیکار ہے، وہ عمل بھی بیکار ہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟
پورا ہو گیا ٹائم؟ چلے اللہ پاک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا اللہ۔